السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے درس میں شامل نصاب 98 نمبر حدیث کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، کہ اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یہ حدیث کچھ لمبی ہے، اس میں پہلا ٹکڑا جو ہے حدیث کا پہلا جملہ وہ ہمارے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں تمام ایسے چھوٹے چھوٹے کام جو نیکی کے زمرے میں آتے ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ صدقہ صرف یہی نہیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، کسی غریب کی مدد کر دینا، زکوٰۃ دینا، یا اپنا زائد مال جو ہے اللہ کے راستے میں وقف کرنا، صرف اسی کو صدقہ نہیں کہتے، بلکہ کچھ اور چیزیں، کچھ اور نیکی کے کام بھی ہیں جو صدقے میں شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو کرنے کا بھی وہی اجر ہے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ہوتا ہے۔ افادیت کے لیے میں وہ پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقۃ، تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صدقۃ، کسی اجنبی جگہ میں اپنے بھائی کو راستہ سمجھانا، صحیح درست راستے پر اس کو ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِّيِّ الْبَصَرِ لَكَ صدقۃ، کسی نابینا کو یا کمزور نظر والے کو راستہ بتانا اور اس کی رہنمائی کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَزْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صدقۃ، راستے میں کسی پتھر کو یا کانٹے کو یا کسی ہڈی کو راستے سے ہٹانا تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے، تکلیف نہ ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صدقۃ، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں کوئی چیز انڈھیلنا، یعنی کوئی پانی دینا یا اس کو کوئی چیز دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ ایک طویل حدیث ہے، اس میں یہ سارے یہ چھوٹے چھوٹے کام جن کو ہم سنتے ہیں اور ہم ان کی اہمیت کی طرف چونکہ ہماری نگاہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہم ان کو سن کر جو ہے بس گزر جاتے ہیں اور سنا انسنا کر دیتے ہیں اور اس کی کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکی ہے۔ اس میں ہمارے نصاب میں جو شامل یہ جملہ ہے یہ مختلف الفاظ میں آیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کل معروف صدقۃ وان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق،
ہر نیکی جو ہے وہ صدقہ ہوتی ہے بے شک، اور نیکی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی کے سامنے خندہ پیشانی سے ملو، اپنے بھائی کے سامنے مسکرا کر، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ تم اس کے سامنے پیش ہو۔ حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تمہیں اپنے بھائی کے سامنے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اپنے بھائی کے سامنے مسکراتے ہوئے چہرے سے پیش آنا، کوئی چہرے میں تکلف کے ساتھ تندخوئی اور سخت مزاجی نہ پیدا کرنا، بلکہ اچھے طریقے سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، یہ صدقہ ہے۔ یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا یہ حق ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے کسی بندے سے ملاقات کریں تو اس سے آدمی خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے، اپنے آپ کو بتکلف سخت مزاج نہ بنائے کہ لوگ قریب آتے ہوئے اس سے وحشت کریں اور اس سے ڈرتے رہیں، بلکہ جس بھی مرتبے اور مقام اور جس بھی عہدے پر وہ فائز ہو لوگوں میں گھلا ملا رہے۔ یہ نہیں کہ اپنے مرتبے اور عہدے کے شوق میں جو ہے نا لوگوں کے ساتھ سخت مزاجی سے پیش آئے اور لوگوں میں عام لوگوں میں بیٹھنا جو ہے وہ اپنی توہین سمجھے، ایسا نہیں۔ لوگوں میں گھلا ملا رہنا یہ انبیاء کی سنت بھی ہے، بلکہ یہ تو وہ سنت ہے جس پر کافروں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کہ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالاسواق، کہ یہ رسول کیسا ہے کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا پھرتا بھی ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کے مائنڈ میں یہ بات تھی کہ ہمارے جو سردار اور بادشاہ ہوتے تھے وہ تو تخت پر بیٹھ جاتے تھے، عام لوگوں کے سامنے وہ آتے ہی نہیں تھے، وہ بازاروں میں عام حالات میں نہیں گھومتے تھے، تو یہ نبی کیسا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی گھوم رہا ہے، یعنی کہ لوگوں میں گھلا ملا رہتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے بڑی عجیب بات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی جاتے تھے، عام لوگوں میں بیٹھ جاتے تھے، بعض دفعہ تو آنے والے کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گل مل کر رہتے تھے، اور جس سے ملتے اچھے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کر رہا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف چہرہ کیے رکھتے، کبھی جب تک اس کی بات ختم نہیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ نہیں پھیرتے۔ حالانکہ یہ بات بڑی چھوٹی سی ہے لیکن عملاً بڑی مشکل ہے، کیونکہ بعض دفعہ بندہ مصروف ہوتا ہے، کوئی آنے والے مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، کوئی لمبی بات کرنے والا ہوتا ہے، کوئی باتیں کرتا ہی رہتا ہے، کسی کی بات ختم نہیں ہوتی، تو مسلسل اس کو دیکھتے رہنا اور مسکراتے رہنا اور اس کی بات کو توجہ سے سننا، یہ بہت ہی صبر طلب عمل ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ سے کوئی ملتا تو آپ کسی سے بات کرتا تو آپ مسلسل اس کی بات سنتے رہتے، جب تک وہ اپنی بات ختم نہیں کرتا آپ اپنا رخ اور چہرہ نہیں پھیرتے، اسے ہٹاتے نہیں، نظریں ہٹاتے نہیں۔ ایک دفعہ یہ لوگوں سے گھلنے ملنے اور بازار اس حوالے سے بھی ایک واقعہ یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک بازار تھا جہاں سے دیہات سے لوگ جو ہے سامان لے کر آتے اور شہر کی طرح کو بیچتے۔ ایک صحابی تھے حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دیہاتی تھے، شکل و صورت کے حوالے سے بھی سیاہ رنگ کے تھے اور غریب تھے، دیہات سے اپنا سامان لے کر آتے اور شہر میں آ کر بیچتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا پیار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب بازار جاتے تو ان سے ملتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، ان کی آنکھیں بند کر کے ان کو پکڑ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے انداز میں کہا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے اپنی کمر جو ہے مزید پیچھے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے ساتھ لگائی اور عرض کی یا رسول اللہ اس غلام کی تو بہت کم قیمت لگے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری اللہ کے ہاں جو ہے بہت زیادہ قیمت ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لوگوں میں مل جل کر رہتے تھے، اپنے مرتبہ اور اپنی شان کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے، تو لوگوں کو دور نہیں کرتے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وحشت ختم ہو جاتی ہے. مسلمان بھائی جو ہیں وہ آپس میں مانوس ہوتے ہیں اور اس سے جو محبت و الفت ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جو کہ ایک مومن سے مطلوب ہے کہ مسلمان سے محبت کرے. اور اگر وہ خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ہم ایک دوسرے کو ملیں گے تو اس سے محبت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.